وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس نبی محترم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس میں ہم سب بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آج ہم سب مل کر جو ذات مصطفیٰ نعمت بن کر ہمارے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، آج ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ موقع دیا، اور خاص کر ربیع النور کا یہ مہینہ ہمارے نصیب میں لکھا۔ اسی لیے آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ عطا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نوازتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کے راستے پہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میلاد بھی تو دین ہے، بلکہ میلاد سارے کا سارا دین ہے، کیونکہ میلاد میں صرف ہم نعتیں نہیں پڑھتے، اور نعتیں بھی کیا ہیں؟ نعتیں حدیثوں کا اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ اگر حدیث مبارکہ پڑھیں اور نعتوں کے الفاظ کو سنیں تو جو حدیثوں کے الفاظ ہیں وہی تو نعتیں ہیں۔ تو جس طرح قرآن کو سن کر ادب کرنا واجب ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کا ادب کرنا بھی ہم پر واجب ہے، کیونکہ قرآن بھی زبان مصطفیٰ نے ادا کیا اور حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے آئی ہے۔ زبان تو ایک ہے، فرمان مصطفیٰ جو آقا علیہ السلام کی زبان سے حدیث بھی آئیں تو ان کا ادب کرنا بھی ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے۔ حضرت امام مالک جو فقہ مالکی کے فاؤنڈر ہیں، ان کا یہ عالم تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی ہوتی، باوضو تو وہ ہر وقت ہوتے، لیکن اس سے پہلے غسل کا اہتمام کیا کرتے، غسل کرنے کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اتنا ادب کرتے تھے آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کا۔ تو یہ محافل جہاں پر ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتی ہیں، وہاں ہمیں ان محفل کے آداب کو بھی رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو منانے آئے ہیں اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام سلیقے والے، عطا کرنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ تو کیسے گوارا ہوگا کہ حضور کی نعتیں پڑھی جائیں اور ہم گفتگو اپنی کر رہے ہوں؟ انہیں اچھا لگے گا کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ہم اپنی باتیں کر رہے ہوں؟ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دین ادب کا نام ہے۔ یاد رکھیں، اگر ادب نہیں ہے نا، ماتھوں پہ سجدے کر کر کے محرابیں بھی ڈال لیں، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ وہ چاہے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، یا آپ کی زندگی ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا، با ادب با مراد اور بے ادب نا مراد۔ جس کے پاس ادب نہیں، علم بہت زیادہ ہوگا۔ ابلیس جسے شیطان کہا جاتا ہے، علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا، اور اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا ٹیچر بن گیا تھا۔ جب ادب نہ رہا، جب بے ادبی کی، تو علم بھی ضائع ہو گیا، مرتبہ بھی۔ پہلے وہ عزازیل تھا، بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس آسمان سے گرا کے زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیا گیا۔ تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جب ان محافل میں آیا کریں تو باادب ہو کر بیٹھیں۔ دنیا کی باتیں، ہماری ڈسکشنز تو قبر تک نہیں ختم ہوں گی۔ ہم تو کسی کا جنازہ بھی لے کر جائیں تو وہاں پر بھی دنیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں،
یہ دنیا کبھی بھی، دنیا کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. سوچیں ہم سب اپنا گھر بار چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، دنیاوی مصروفیات، آج انہوں نے بوڑھا کے شوے پیارے ہیں، گھر میں سب موجود ہیں، سب کو چھوڑ کے کسی نے باتیں بھی سنی ہوں گی کہ ہر روز میلاد پہ چلی جاتی ہیں، سنی ہوں گی نا کہ تہاڈا تے کم ہی ہے یہ روز میلاد پہ جانا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. اگر یہاں آ کر بھی اس سارے ٹائم کو ہم نے اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی ڈسکشن میں ضائع کر لینا ہے تو بے نتہا ہم گھر میں رہتے، کم از کم ایک سائڈ تو خوش رہتی نا. یہاں آ کے بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، نہ خدا خوش نہ اس کا مصطفیٰ خوش، اور گھر والے تو پہلے ہی ناراض تھے، تو کوئی ایک سائڈ تو راضی رکھے نا. تو میں امید کروں گی کہ آج جس ٹاپک میں میں آپ سے گفتگو کروں گی وہ ٹاپک ہم سب کی اور خاص کر خواتین کی بہت ضرورت ہے. میں انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ سب بیٹھ جائیں، اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو پلیز خود لے آئیں. اللہ پاک نے ہمیں تندرست جسم دیا ہوا ہے، خود اٹھ کے لے آئیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. آج میں آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سیرت جس کا بیان قرآن نے کہا، وہ سیرت جس کی قسمیں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کے کہا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہتر نمونہ ہے، دی بیسٹ بلدے ہے. اگر کوئی فور بلدے دیکھنی ہو تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ. تو سوچیں وہ سیرت کیسی ہوگی، وہ کردار کیسا ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایز اے چیلنج کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر کسی بھی طرف تم نے کوئی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ نمونہ ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. یعنی جیسا آپ کا اخلاق ہے ویسا کسی کا اخلاق نہیں. تو سوچیں وہ اخلاق کیسا ہوگا، وہ عادات کیسی ہوں گی، وہ سیرت کیسی ہوگی جسے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نمونہ بنا کر پیش کر رہا ہے. یوں تو ذات مصطفیٰ خوبیوں سے بری ہی تھی، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا. ہر خوبی کا آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کا چلنا دیکھ لیں، اس میں بھی سلیقہ. حضور کا بیٹھنا دیکھیں، اس میں سلیقہ. حضور کی سوشل لائف دیکھیں، اس میں محبت، شفقت، عطا، نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے. حضور کی گھریلو لائف دیکھیں، وہاں پر گنجائش ہے. اگر صدقہ و خیرات و سخاوت کو دیکھیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے. اگر معاف کرنے کی صفت کو دیکھیں تو حضور سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر عطا کرنے کی صفت کو دیکھیں تو حضور سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. اور اگر آقا علیہ السلام کی گفتگو کو دیکھیں، حضور کے بولنے کو دیکھیں تو جیسی گفتگو مصطفیٰ کرتے تھے ویسا کوئی کر نہیں سکتا. لیکن امتی ہونے کے ناطے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جہاں پہ ہم ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، اس محبت کا اب یہ تقاضا ہے. ہم سب جو میلاد مناتے ہیں یہ ہم پر لازم بنتا ہے کہ جہاں حضور کی آنے کی خوشی منائیں وہاں پر آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل بھی کریں، اسے اپنے زندگی میں شامل کریں. اور ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیرت صرف آقا علیہ السلام کے کردار کا نام ہے، آپ کی عادات کا نام ہے. تو آج اس مغالطے کو بھی درست کر لیں کہ سیرت صرف کردار کا نام نہیں، سیرت میں ذات مصطفیٰ بھی آتی ہے. کیونکہ اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے تو سیرت بنتی، مصطفیٰ دنیا میں نہ آتے تو کردار آتا. کردار تبھی بنانا، فربلدے تب بنے جب پیدا ہوئے. تو ہم بھی آقا علیہ السلام کا میلاد منا کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنا پیارا محبوب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تو ہمارے لیے وہ سیرت بن کر آئے، ہمارے لیے محبت بن کے آئے، ہمارے لیے کردار بن کے آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں، ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کو بھی فالو کریں، ان کے کردار کو اپنائیں۔ اور میں نے کہا سیرت صرف کردار کا نام نہیں، سیرت کے اندر آقا علیہ السلام کا مقام بھی آتا ہے، سیرت کے اندر آقا علیہ السلام کے کمالات بھی آتے ہیں، سیرت کے اندر آقا علیہ السلام کی ذات بھی آتی ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے۔ تو آج ان موتیوں میں سے جو اخلاق مصطفیٰ کے موتی تھے، ان موتیوں میں سے ایک موتی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے میں اسی کے اندر کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام گفتگو کیسے کرتے تھے۔ جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے تو کیسے گفتگو کرتے، جب صحابہ کے ساتھ ہوتے تب کیسی گفتگو کرتے تھے، جب اور لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جب لیڈرز کے ساتھ بات کرتے تو تب کیسی گفتگو کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، گھر والے گھر کی بات زیادہ اچھی بتا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں ہے۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیزی سے اور مسلسل گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح بات کرتے کہ گفتگو کا ایک ایک لفظ بہت واضح اور جدا جدا ہوتا، اور جو شخص آپ کے پاس بیٹھ کر وہ لفظ سنا کرتا تھا، اتنی محبت، اتنی نرمی اور اتنی مٹھاس سے آقا علیہ السلام گفتگو کرتے تھے کہ پاس بیٹھنے والے شخص کو حضور کے لفظ یاد ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام بہت لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی گلا پھاڑ پھاڑ کے بہت اونچی باتیں کرتے تھے، اور فرمایا اور بلا مقصد بھی باتیں نہیں کرتے تھے، اور فرمایا الفاظ نہ ضرورت سے زیادہ ہوتے نہ ضرورت سے کم، اور نہ بہت لمبی بہت طویل گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کسے گفتگو کرتے ہیں؟ ہم تو جب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو نان سٹاپ، رکتے ہی نہیں، ہم سانس بھی لینا گوارا نہیں کرتے کہیں ایک لفظ نہ مس ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام کو دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی اتنی طویل، اتنی لمبی گفتگو کی ہو کہ سننے والا اکتا گیا، بلکہ حضور ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے، اور جب گفتگو کرتے تھے تو اس میں سختی نہیں ہوتی تھی، بلکہ نرمی تھی، مٹھاس تھی، محبت تھی۔ اور ام معبد، یہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتی ہیں انہوں نے ایک بار ہی آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا اور سنا 2-3 بار تھا۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ جب میں نے پہلی بار مصطفیٰ کو دیکھا ان کا حسن ایسا تھا کہ میں دیکھتے ہی ان کی دیوانی ہو گئی تھی، اور وہ گفتگو ایسے کرتے تھے لگتا تھا منہ سے موتیوں کی لڑی نکل رہی ہے۔ تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم جب غصے میں ہوتے ہیں پھر تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بولا ہے، کتنا بولا ہے، اور ہمارے بولنے سے اگلے پہ کیا گزری ہے۔ بس ہم نے اپنے غصہ نکال کے اپنے دل کا، ہم کہتے ہیں میں تو دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے، اب نہ جانے اگلے کو ہارٹ اٹیک ہی آ جائے۔ کیونکہ غصے میں انسان ہمیشہ، غصہ انسان کا دشمن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اتنا کوئی شیر، اتنا کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا غصے میں ادا کیے ہوئے الفاظ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ہم تو ایسی گفتگو نہیں کرتے، کہیں ہم غصے میں آ کے، کیونکہ غصے میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ڈائیورس کب ہوتی ہے؟ غصے میں ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے پیار میں کسی کو ڈائیورس دی ہے؟ وہ غصہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے
اس لیے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا نکالا ہے کیا نہیں نکالا۔ جب آقا اسلام غصے میں ہوتے تو خاموش ہو جایا کرتے تھے، کبھی بھی غصے میں گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ دیکھیں، باتیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سروے کر لیں، 2 خواتین بیٹھی ہوں، 4 بیٹھی ہوں، وہ کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گی، ہمیشہ ہم دوسروں کی بات کریں گے۔ فلاں ایسا تھا، اس کا گھر ایسا تھا، اس کے بچے ایسے تھے، اس کی گاڑی ایسی تھی، ہمیشہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر 2 لوگ پاس بیٹھ گئے تو اپنے آپ کو ڈسکس کریں، میں کیا ہوں، مجھے کیا چاہیے، میری کیا پسند ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ بتائیں کیا ہم نہیں کرتے؟ بتائیں، بولیں، ہم ایسا ہی 100% کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوتے۔ ہم خود کو دنیا کا دی بیسٹ انسان سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنی اینک سے دیکھتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کی مذمت نہیں کی تھی، کسی کی تذلیل نہیں کی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فضول باتوں سے کبھی اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے تھے، جب مقصد ہوتا، جب ضرورت ہوتی تب گفتگو فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتی ہیں، اور جب گفتگو کرتے تو کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے، کسی کا عیب تلاش کر کے بیان نہیں کرتے تھے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، بلکہ اگر کسی میں کوئی غلطی دیکھ لیتے تھے تو نام لیے بغیر اچھے انداز میں اس کی اصلاح کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی غلط گفتگو کر بھی رہا ہو تو ہم اتنی سختی سے اسے سٹاپ کرتے ہیں کہ اگلے کو لگتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں۔ بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھروں میں خاص کر، چاہے ماں ہی بیٹی کیوں نہ ہوں، 2 سگی بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، دوستیں کیوں نہ ہوں، اگر ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے تو ہم اسے اتنی سختی کے ساتھ، اتنے غصے کے ساتھ، اتنے برے بیہیوئر کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگلا غلطی پر ہو کر بھی غلطی نہیں مانتا، کیونکہ قصور اس کا نہیں ہوتا، قصور اس غلطی کی نشاندہی کرنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اگر جائز بات کو بھی، اچھی بات کو بھی ہم برے انداز میں پیش کریں گے نا تو وہ جائز اچھی بات ناجائز بن جاتی ہے۔ تو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر غلط بھی ہے، فرض کریں کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کسی سے الفاظ میں رد و بدل ہو بھی گیا ہے تو اسے پیار سے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، نرمی سے بھی تو اسے اس کی بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، نہ کہ ہاتھ میں گن پکڑ لیں۔ ہم نے گن ہی پکڑی ہوتی ہے بیسیکلی، وہ زبان کی جو تلوار کی جو دھار سے بھی ہماری زبان تیز ہوتی ہے کہ اگلا ضد میں آ کے پھر کہتا میں نے پھر کیا تو پھر کیا ہے، کیا کر سکتے ہو میرا۔ تو اس لیول پہ ہم کسی کو لے کر نہ آئیں کہ اگلا اپنی غلطی پر ڈٹ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، اگر کسی میں غلطی دیکھتے، کسی میں عیب بھی دیکھتے تو محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج ہم نہ جانے کس کو فالو کرنا شروع ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہماری ایگو ہے، اور موسٹلی معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بیٹھی ہیں، اکثر پنجابی میں اس میں کہتے ہیں میں تو سچیاں گلاں آندیاں نے۔ تو سچ کا مطلب ہے اگلے کو چیر پھاڑ دیں، اس کی انسلٹ کر دیں۔ سچ بیان کرنے کا بھی تو ایک انداز ہے نا۔ اگر اسی سچ کو ہم مٹھاس سے، اسی سچ کو محبت سے، دھیمے لہجے سے، نرمی سے بتائیں گے تو وہ سچ سچ لگے گا۔ اسی سچ کو ذرا غصے میں ماتھے پہ تیوری ڈال لیں، چہرہ سرخ کر لیں، اس سچ کو بتائیں گے تو آپ بتائیں کیا ہمیں سچ لگے گا؟ بچے کیوں باغی ہوتے ہیں؟ اسی لیے باغی ہوتے ہیں، بات سچی ہوتی ہے لیکن انداز کڑوا ہوتا ہے، انداز سخت ہوتا ہے، جو تھولے نہیں کر پاتے، پھر ان کے اندر ضد آ جاتی ہے۔ اس سچی بات کو بھی ایکسپٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اس کے ساتھ جو انداز ہے، جو بیہیویئر ہے، جو تھال سے ہے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ جا کر جسموں کو، روحوں کو، دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ تو ہمیں
اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور زبان تخت سے نیچے گرا بھی دیتی ہے۔ یہ خود اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں تڑوا دیتی ہے، خود یہ نرم ہے، اس کی اللہ پاک نے نیچر ایسی بنائی ہے، خود اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں پھر وہ گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں سوچنا ہے اس چیز کو، ہم کس روش پہ جا رہے ہیں۔ پھر جب ہم گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو ہم ٹوک دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ایک گفتگو کر رہا ہے، ہمارے اتنا صبر نہیں ہوتا کہ اس کی بات تو پوری ہونے دیں، ہم اس کی بات کو درمیان میں ٹوک کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کی بات ٹوکی ہے، سوچیں اگر ہم بات کر رہے ہوں اور کوئی ہمیں ٹوکے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ بلکہ اندر تو آگ لگ جاتی ہے بندے کو، چہرے میں بے شک سمائل ہو لیکن اندر سے بندہ جل بن رہا ہوتا ہے کہ میری تو پہلے باتیں کمپلیٹ ہونے ہوا، پہلے مکمل تو کرنے دیتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کی کہ پہلے ہم اپنی بات کہہ لیں۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی گفتگو کرتا تو حضور سنا کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی بات کر رہا ہو حضور نے فرمایا تو چپ کر جا پہلے میں بولتا ہوں، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ آقا علیہ السلام دوسرے کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اتنی زیادہ لمبی گفتگو کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کے ساتھ کیا؟ اگر وہ بولے ہمیں نہ دیں، وہ رکے ہی نہ تو پھر کیا کریں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، السلام علیکم اس کے بعد سانس بھی نہیں لیتے، ایسا ہوتا ہے نا؟ بتائیں، ہو سکتا ہم میں سے کوئی ہو، ہم ہی ہوں، دوسرے کو موقع ہی نہ دیں، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم سارا نکال دیتے ہیں اور پھر اللہ حافظ، فون بھی بند، گاڑی بھی چلا لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیں جب کوئی بہت لمبی گفتگو کر رہا ہو، اسے اچھے انداز میں کہیں بھئی آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی کرنے دو، ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جتنا جو آپ کا مقصد تھا، آپ کا میسج تھا، وہ مجھے مل گیا ہے تو میری بھی سن لو، اگر میں نے آپ کو اتنے صبر و تحمل سے سنا ہے تھوڑا سا مجھے بھی سن لو، نہ کہ ابھی اس کی کئی لوگ ہوتے ہیں منہ سے لفظ چھین لیتے ہیں، ابھی آپ نے بات کی نہیں ہوتی نا وہ کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، پتہ نہیں آدھی سمجھ آتی ہے پوری آتی ہے۔ دیکھیں لڑائی جھگڑے دشمنیاں اسی وجہ سے بنتی ہیں کہ ہم بات کو دھیان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ادب میں آتا ہے کہ کلام جو بھی ہو، بات جو بھی ہو، اسے دھیان سے سنا جائے۔ بہت ساری غلط فہمیاں، لڑائیاں جھگڑے دھیان سے بات نہ سننے پر بھی ہو جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں بہت فرینک ہوں، اور سم ٹائم ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس نے جو بات کہی اس کا اپنے ایک معنی نکال لیتے ہیں، خود ہی سوچ لیتے ہیں اس کی بات کا یہ مطلب ہوگا۔ تو اکثر میں یہ سوچتی ہوں کیا ہم اس کی نیت جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے ہم سے بات کر رہا ہے؟ اگر اس نے اسمائل پاس کی ہے تو ہم کہیں گے بس منافقت ہے، مجھے پتا ہے دا، یہ لفظ ہماری جو ہے نا زندگی میں یہ بہت ہے، مجھے پتا ہے سب کچھ، مجھے سب کچھ پتا ہے، جو بول رہا ہے مجھے پتا ہے یہ کس نیت سے بول رہا ہے۔ تو نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی بندہ کسی کی نیت کو پرکھ نہیں سکتا، اس لیے پوزیٹیو رہا کریں۔ ہر بار ہر بندہ نیگیٹو نہیں ہوتا، ہر بار ہر بندے کی نیت دشمنی کی، حسد کی نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے، اچھے بیہیوئر میں اس کی بات سنیں اور اس کا میننگ اپنے پاس نہ لگا لیں، اس نے یہ کہا ہوگا اس کا یہ مطلب ہے۔ بتائیں ہم سب اپنی لائف کو تھوڑا چیک کریں نا، کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ خاص کر جن سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، جیسے نند اور بہو کا، نند اور بابی کا جو رشتہ ہوتا ہے، ساس اور بہو کا رشتہ ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی اور جو باقی رشتے، جو سب کے نام ابھی میں نہیں لے سکتی، تو ان رشتوں میں یہ بدگمانی بہت ہوتی ہے۔ ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں اس نے یہ کہا ہوگا تو اس لیے کہا ہوگا، اس نے یہ جواب دیا تو مجھے معلوم ہے اس کی پیچھے نیت کیا ہے۔ تو یہ غلط سوچیں ہمارے گھروں میں پریکٹس کر کر کے آج وقت یہ آ گیا ہے، ہم فزیکلی تو ساتھ ہیں لیکن دل جدا جدا ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر محبتیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم سب نے خود ساختہ تشریحات، لفظ ڈھونڈ لیے، اس نے یہ کہا ہوگا، کبھی زندگی میں برائی کی ہوگی، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے،
اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت ہی وہ زیادتی کر رہا ہوگا. ہم ایک بار اس کی زیادتی کو ساری زندگی ہر چیز سے ٹیگ کرتے رہتے ہیں. جبکہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک تو ایسا تھا، لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے، حضور جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے. کبھی بھی کسی کے گالی کے جواب میں حضور نے گالی نہیں دی. جو لوگ آقا علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے اس دور میں، حضور ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے آقا علیہ السلام سے سختی سے بات کی ہو تو جواب بھی سختی سے دیا، بلکہ وہ ذات مصطفیٰ اتنی رحمتوں اور شفقتوں کا پیکر تھی. اگر کوئی سختی سے بات کرتا، حضور جواب اتنی نرمی سے دیتے کہ سختی کرنے والا شرمندہ ہو جاتا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کس شخص کے ساتھ میں نے سخت لہجے میں بات کر دی ہے. تو کیا ہم حضور کے امتی نہیں ہیں؟ ہے نا. اسی لیے آج ان کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں. تو کیا ہمیں اپنی گفتگو میں آقا علیہ السلام کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں. کرنا چاہیے. یہ ہماری ایمان اور ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ زبان جو گستاخیاں کرواتی ہے، اور خاص کر اس سوسائٹی میں، ویسٹرن ورلڈ میں، نہ استاد کا لفظ کہا جاتا ہے، نہ ماں باپ کا، نہ بڑے بہن بھائیوں کا. ایکویلٹی کا درس دیا جاتا ہے کہ سب ایکول ہیں، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں ماں باپ کی ادب کی بات کرتا ہے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیا ہے؟ اف تک نہ کہو. سوچے ہم کیا حال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا. ایسی ایسے تانے میں نے خود سنے، ایسی ایسی باتیں غصے میں آ کے بیٹیاں بیٹے ماں باپ سے کر جاتے ہیں کہ ماں باپ کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم کس روش پہ جا رہے ہیں؟ ہم ہر سال عمرے پہ شوق سے جاتے ہیں، جو اللہ نے مال دیا اسے بھی خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو ہم زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. ہمارے دل میں جو آتا ہے، منہ میں جو آتا ہے، ہم بول جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری باتوں سے ہمارے ماں باپ کا کتنا دل دکھتا ہوگا؟ بہت سے والدین تو اتنے آج کل مجبور ہو چکے ہیں اولاد کے ہاتھوں کہ وہ تو اولاد کے غلط کاموں پہ ان کو روکنا چھوڑ دیا ہوا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے. آج اولاد یہ کہنا شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں، والدین کی قربانی کے بغیر اگر ماں بچے کو پیدا کر کے چھوڑ دینا تو کیسے بڑا ہوگا؟ آج جو ہم بولتے ہیں، میرکھے کھلار پہنتے ہیں، سوسائٹی میں ایک نام ہے، ہم لیگے بن گئے، ادوکات بن گئے. کس نے بنایا؟ ماں باپ کی قربانیوں نے. انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین ٹائم، آج جو ینگ مائیں بیٹھی ہیں، بتائیں اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیتی ہیں؟ دیتی ہیں نا. دینی پڑتی ہے. ماں نامی قربانی کا ہے، والدین نامی قربانی کا ہے. اور جب ہمارے پاس طاقت آ جائے، جب نام آ جائے، جب پیسہ آ جائے تو پھر کہیں امی جی آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا. جس ماں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، جس نے لفظ بولنے سکھائے ہوں، کیا ہمیں زیب دیتا ہے اس ماں کو ایسے کہیں؟ جس باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمیں آج اس قابل کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اچھے بنے ہیں، کس نے بنایا ہے؟ بتائیں. ماں باپ نے بنایا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چاہے تمہارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا ادب کرو. کیونکہ ان کا ایمان، ان کا مذہب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، لیکن تمہارے تو ماں باپ ہیں نا. ہمارے لیے تو ماں باپ ہیں، اور ان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم جج نہیں ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے بہت بدتمیزی کے ساتھ، اگر ماں بات کر رہی ہے، باپ بات کر رہا ہے تو منہ پہ سب کے سامنے ٹوک دیتے ہیں، نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی. میں مان لیتی ہوں لفظ تو سب کے سیم نہیں ہو سکتے نا. بتائیں، لفظ تو ہر انسان کے اپنے اپنے ہیں، اور بات کرتے بندہ بھول بھی جاتا ہے. تو کیا یہ والدین کے مقام کا تقاضا ہے کہ سب کے سامنے اپنے والدین کی انسلٹ کی جائے؟ بتائیں، یہ کیسا دین ہے؟
ہمیں سوچنا ہوگا ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. اگر خود کو حضور کا امتی کہتے ہیں تو حضور کو فالو کرنا سیکھیں. اپنے سے بڑوں کا ادب، جو ہم سے ایج میں بڑا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال آقا علیہ السلام کی زندگی سے دوں گی. حضور کے اپنے والدین تو نہیں تھے نا، والدہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے. آپ کے چچا سیدنا ابو طالب، انہوں نے آقا السلام کی پرورش کی تھی. چچا حمزہ، چچا عباس. جب آقا علیہ السلام مدینہ مائگریٹ کر کے گئے تو غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا. سیدنا عباس کو، اس وقت وہ کافر تھے، انہیں صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے، قیدی بنا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ باندھ دیا. جب وہ باندھ رہے تھے نا تو سختی سے باندھ دیا، تو ساری رات سیدنا عباس درد سے کراہتے تھے. حضور اپنے حجرے میں تھے، چچا کافر تھے، حضور اپنے حجرے میں تھے، ساری رات حضور روتے رہے. صبح ہوئی تو جب صحابہ کرام آقا السلام سے ملنے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. آقا السلام آئے، نہیں میری طبیعت خراب نہیں ہے. پھر پوچھا آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں، آج آپ کا چہرہ بہت اداس ہے. انہوں نے کہا صحابیو، تم نے رات کو میرے چچا کے ہاتھوں کو بہت سختی سے باندھا ہوا تھا. میں تھا اپنے گھر میں، لیکن ساری رات یہ سوچتا رہا کہ ہے تو کافر لیکن چچا تو ہے نا. بس اس چیز نے مجھے ساری رات رلائے رکھا. حضور اپنے چچا کی اس درد کی فیلنگ کو فیل کر کے ساری رات روتے رہے. تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم تو اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ نفرت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹوکتے ہیں، وہ ہمیں روکتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ آج علم تو ہمارے پاس آ گیا ہے، نام بھی آ گیا ہے، ڈگری بھی آ گئی ہے، ایک ادب سے ہم محروم ہو گئے. تو میں نے شروع میں کہا علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، ایک ادب چھوڑا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. تو ہمارا دین ہمیں ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں رسپیکٹ سکھاتا ہے. وہ جو کہا نا سب برابر ہیں، وہ ہیومن رائٹ کی بات اسلام نے کی ہے کہ ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، رائٹس کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے سب بڑے ہیں. لیکن رتبے میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو، استاد کو، بڑی بہن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی بہن ماں کی طرح ہے، بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے. اور آج جو بڑے ہیں تو ان سے پوچھیں چھوٹے کیا سلوک کرتے ہیں. وہ تو بڑے بہن بھائیوں کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بڑے بھی ماشاءاللہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کا پھر چھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں. بس جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی ہے اسے ہانکنا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیزوں کو چھوڑیں. ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کی اچھی چیزوں کو لیں، لیکن جو ہمارے دین نے اچھی چیزیں دی انہیں مائنس نہ کریں. ماڈرن ہونے کے چکر میں ہم نے سب کچھ بلا دیا ہے، اس لیے آج سب کچھ ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے. بے سکونی ہے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں بے سکونی ہے. اس کی یہی وجہ ہے ہم ادب سے محروم ہو گئے، ہم نے ادب کو زندگی سے نکال دیا ہے. جب ادب نہیں ہوگا یاد رکھیں، تو میں نے کہا تھا اگر ماتھے پہ محرابیں بھی ہوں تو ادب نہیں ہے تو وہ ماتھے کی محرابیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا نا، نماز، یہ بھی سراسر ادب ہی ہے نا. چاہتا اللہ پاک چاہتا کہتا بیٹھ کے نماز پڑھ لو. قرآن مجید جیسے ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کا دیکھا آپ نے؟ نماز سراسر ادب ہے. جب ہینڈز اپ کرتا ہے نا بندہ تو کہتا ہے باری تعالیٰ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اب ہینڈز اپ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا. پھر جب یہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے بندہ تو بتائیں یہ ادب کا انداز نہیں؟ جب رکوع میں جاتا ہے، سٹارٹ اللہ پاک نے ہینڈز اپ سے کیا ہے، اس کے بعد ہاتھ بندوا کے بولا کہ جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو تمہارے ہاتھ کسی کام میں مصروف نہ ہوں. پھر رکوع کرواتا ہے، پھر جھکاتا ہے. اس کے بعد آخری سجدہ جب انسان کرتا ہے، جب آپ کے جس ناک کو اونچا کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، جب اسے زمین پر لگا دیتے ہیں، اس لیے سجدہ زمین پر ہوتا ہے، صدا آسمانوں پہ جاتی ہے، کیونکہ سجدہ ادب کی آخری حد ہے.
تو ہماری عبادت بھی ہمیں ادب سکھاتی ہے. اگر ہم کہیں ہم کیوں سجدہ کریں، بھئی ہماری مرضی ہے، ہم سجدہ کریں ہی نہ، عبادت قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. عبادت کے اندر بھی اس نے ہمیں ادب سکھایا ہے. تو ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. ہر بندہ کوشش کرے جو میری ذمہ داری ہے میں ادا کروں. جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا ادب کرے، جو بڑے ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ عطا کرنے والے بنے، نہ کہ بڑے بن گئے ہیں تو پھر بس بڑے ہی بن جائیں. ارے بڑے تو حضور تھے. بڑے کون تھے؟ حضور تھے. گالیوں کے جواب میں دعائیں دیا کرتے تھے، نفرتوں کے جواب میں محبتیں دیا کرتے تھے، کوئی محروم کرتا تو عطا کر دیتے تھے. اس لیے تو اللہ پاک نے کہا کہ لوگو تم جس اینگل سے بھی دیکھو گے میرا مصطفیٰ تمہارے لیے نمونہ ہی نمونہ ہے، مثال ہی مثال ہے، یادگار ہی یادگار ہے. تو آئیے آج ہم اپنی ذات کا، اپنی پرسنالٹی کا جائزہ لیں. کہیں یہ ساری باتیں ہماری ذات کا حصہ تو نہیں؟ اور ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق بہت اڑاتے ہیں، اور سم ٹائم زبان تو خاموش ہوتی ہے، ہاتھوں کے اشارے، آنکھوں کے اشاروں سے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بہت عام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذاق ہے. پتہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ہماری بہت جان پہچان ہوتی ہے، کسی کے کپڑے اگر کسی نے فیشن کے مطابق نہیں پہنے ہوئے، کسی کا کلر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے کہتے ہیں، کبھی ہاتھ کے اشارے سے. تو سوچیں جب اگر اس کے سامنے ہم یہ کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارے بارے میں کہے تو ہمیں اچھا لگے گا؟ بتائیں ہم خوش ہوں گے؟ اچھا ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے. تو ان چیزوں کو زندگیوں سے مائنس کریں، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں. اپنی لائف کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں. ہر بندہ اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہے، ہر ایک کی چوائس الگ ہے. ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لباس پہ ڈسکس کرنے والے، دوسروں کے گھر پہ ڈسکس کرنے والے؟ بتائیں خواتین کے اندر یہ عادت زیادہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں مجھے آپ روک سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. کیا ہم دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ کھانا نہ اچھا بنا ہو تو چہرے پہ اسمائل ہوگی، لیکن ساتھ آنکھ ہی آنکھ سے دوسرے کو بتا دیں گے نہیں اچھا. کسی نے سوٹ اچھا نہیں پہنا ہوا، میک اپ اچھا نہیں ہوا یا کچھ بھی ہمیں پسند نہ آئے تو ہم زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنی آنکھ کے اشارے سے یا باڈی کے ایسے اشارے کرتے ہیں جس سے ہمارا ساتھ والا یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کوئی بندہ، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو اپنی اینس نہ دیکھو کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، کبھی خود کو دیکھ لیا کرو کہ میں بھی کیسا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی گفتگو سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو کسی کی بات کو ٹوکیں نہ، تھوڑا صبر کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس کی بات مکمل ہونے دیں. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہم اتنی تیز باتیں کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، اگلا بندہ سن رہا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا بولا ہے. اور سم ٹائم ہوتا ہے تین لوگ بیٹھے تینوں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک ہوتا ہے پہلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کروں. ایسا ہوتا ہے نا، جب تین لوگ گفتگو کریں گے تو کس کی سمجھ آئے گی؟ کسی ایک کی بھی نہیں آئے گی. تو یہ گفتگو کے آداب میں سے ہے کہ ایک بولے دوسرا سنے، جب وہ چپ ہو جائے تو پھر بولیں، یا اگر نان سٹاپ اس نے گفتگو شروع کر ہی دی ہے تو اچھے انداز میں بولیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے اور میری بھی سن لو. تو میں امید کروں گی کہ آج کی اس مجلس میں ہم سب آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہ حصہ ضرور شامل کریں گے. اور ایک بات جو بہت اہم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت باکس نکے، میں اکثر کہتی ہوں یہ خواتین کی پسندیدہ ڈش ہے. جب تک ہم کسی کے خلاف 4-5 باتیں نہ کر لینا ہمارا تو کھانا نہیں ہضم ہوتا.
جب تک کسی کی برائی نہ کر لیں، جب تک زبان سے دو چار کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کر لیں، ہمیں تو رات کو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ تو ان چیزوں سے خود کو بچائیں، اپنی زبان کو بلا مقصد نہ گفتگو میں لگائیں۔ یہ بلا مقصد گفتگو جو ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا ہماری ذات پہ اثر ضرور پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں کان سنتے ہیں، وہی ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ گفتگو ہی بتاتی ہے نا کون کیسا ہے۔ کسی کا سکارف اتار کے تو نہیں دیکھا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو گفتگو اچھی ہونی چاہیے، گفتگو میں جو الفاظ استعمال کریں وہ بیہودہ نہ ہوں، فحش استعمال، برے الفاظ نہ استعمال کریں، اچھے الفاظ تو کمی ہے ہمارے پاس، الفاظ تو ہمارے اپنے ہیں، تو اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ خاص کر والدین، استاد اور جو ہم سے ایج میں بڑے ہیں انہیں کوئی بدتمیزی سے نہ بلائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہو میرا امتی اور ہو بدتمیز، ہو میرا امتی اور ادب سے محروم ہو، یہ میچ نہیں کرتا۔ اگر خود کو ہم مصطفیٰ کا امتی سمجھتے ہیں تو باادب بن جائیں، جب باادب بن جائیں گے تو پھر اللہ پاک ہر طرف سے ہمیں عطا کرے گا۔ یہی اسلام کی تعلیمات کا سینٹر ہے کہ ادب باادب بن جائے۔ جب باادب بن جاتے ہو تو پھر بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی جو اخلاق تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حضور عطا کرنے والے تھے۔ دوسروں کا دکھ دیکھ کر حضور پریشان ہو جایا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے دکھ اور درد کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کریں۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے، ہم سنتے تو ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، لوگ بھوکے ہیں، محروم ہیں، لیکن دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، سننے کے بعد جو دو کان دیے ہوئے ہیں ایک سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل میں ہے، آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضور کے سامنے کوئی بھوکا آتا تو آقا علیہ السلام خود ساری رات بھوکے رہ کر اپنے سا کھانا اسے عطا کر دیتے تھے۔ اور سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام مسجد میں باجماعت نماز کے لیے کھڑے تھے، تکبیر ہو چکی تھی، اللہ اکبر، کہ باہر سے کسی نے آواز دی، کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وقت کیسا تھا، نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ چکے تھے، جو ہی یہ آواز سنی تو آقا السلام نے مصلی چھوڑ دیا، بھاگ کر باہر گئی اور جا کر پوچھا، اے سائل بتاؤ کیا تمہاری حاجت ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، مدینہ میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، پردیسی ہوں، اگر کچھ کھانے کو دے دیں تو آپ کا شکریہ۔ حضور نے اسی وقت اپنے گھر گئے، جو کچھ آپ کے پاس اس وقت تھا وہ آپ نے عطا کیا، واپس آ کر حضور نے نماز ادا کی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، حضور سے یہ بھی کہہ سکتے تھے، ایک منٹ رکو، پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر ادا تو میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، ایسا بھی کر سکتے تھے نا۔ یا صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے کہ اے صحابہ جا کے تم اس کی ضرورت پوری کر دو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، حضور نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ بندہ بھی اللہ کا ہے، سجدہ بھی اللہ کو کرنے جا رہا ہوں، اگر بندے کی ضرورت پوری نہ کی سجدہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے مصلی چھوڑ کر ہمیں یہ میسج دیا کہ لوگوں، جب ضرورت مند تمہارے دروازے پہ آ جائے، جب کسی کا دکھ اور پریشانی تم سن لو تو پھر پہلے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ سن لو کو میرا کیا جاتا ہے، میں کیوں کروں، میں تو میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو یہ سب کچھ ہے چھین نہیں سکتا۔ یہ اتنی سہولتیں، آسائشیں، یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، کیا اللہ ہم سے چھین نہیں سکتا؟ آج اگر دیا ہوا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ کبھی ان پر فخر نہ کریں، یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں۔ جیسے دنیا ٹیمپریری ہے نا، دنیا کی چیزیں بھی ٹیمپریری ہیں، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کا خاتمہ ہے، اس لیے کسی کو دکھ درد تکلیف میں کسی کو دیکھیں تو چھوڑ نہ دیا کریں، حضور کی سنت کو اپنائیں۔ حضور نے تو اس کا بھی خیال رکھا تھا جو روز حضور پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی،
وہ عورت بوڑھی عورت جو حضور پہ روز کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن جب اس نے کوڑا نہ پھینکا، تھوڑی دیر کے لیے حضور رک گئے. خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ آج کوڑا نہیں پھینکا گیا. حضور رک گئے اور سوچا کہ آج وہ کوڑا پھینکنے کیوں نہیں آئی. تھوڑی دیر اور رکے، پھر جا کے اس کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے بڑی کمزور سی آواز آئی، کون؟ جواب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ عورت ڈر گئی. اس نے کہا آج تو مجھ سے بدلہ لیں گے، اتنی زیادتی کی ہے. حضور جب اس کے گھر میں گئے، دیکھا اس کا گھر بھی گندا پڑا تھا، پانی والا گڑا بھی خشک پڑا تھا، کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھا. آقا علیہ السلام نے اس کا گھر صاف کیا، اس کے گڑے میں پانی بھرا، اس کے لیے کھانا بنایا، اور یہاں تک کہ اس کے لیے دوائی لے کر آئے. 3 دن حضور اس کے گھر میں جاتے رہے. جیسے جیسے اس کا گھر دھلتا گیا، اس کا دل بھی دھل گیا. جیسے جیسے اس کو دوائی ملتی گئی، اس کی جہالت کی دنیا کے اندر اجالا آ گیا. جب وہ ٹھیک ہوئی، اس نے کہا کہ آنے والے لوگ تو مجھے کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو، آج میں کہنا چاہتی ہوں کہ تیرا کلمہ پڑھ کر تیری دیوانی ہو گئی. آج اس کردار کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ مصیبت زدوں کے کام آئیں، دکھیوں پریشان، جتنی بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، ضروری لاکھوں کروڑ دے کر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہو، اچھی گفتگو کر کے اس کا حوصلہ بندائیں. کوئی پریشان حال ہو تو اچھے الفاظ کے ذریعے اس کی مدد کریں. یہ بھی عبادت ہے. صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے. کسی کا دل دکھا ہو، اچھی گفتگو کر کے، اچھی ٹائمنگ دے کے اس کی بحاندلی کر دیں، یہ بھی عبادت ہے. اور آقا اسلام تو اتنی عطا کرنے والے تھے کہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بس 90,000 درہم کسی نے گفٹ بھیجے. حضور نے شام تک سارے تقسیم کر دیے. جب سب تقسیم کر چکے تو ایک مانگنے والا اور آ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا سارے تقسیم کر چکا ہوں، ایسا کرو فلاں دکان پہ جاؤ، میرے نام پہ ادھار لے کے ضرورت پوری کر لو، بعد میں دے دوں گا. تو آج اس کردار کو ہمیں اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اسے ہم اس کے راستے میں خرچ کریں. اور یاد رکھیں جو مال ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے وہی ہمارا ہے. جو پیچھے بچ جائے گا، ہمیں کیا معلوم کہ جو پیچھے ہم نے چھوڑا ہوا مال ہے وہ کوئی ہمارے نام پہ صدقہ خیرات کرے گا یا نہیں کرے گا. اور صدقہ و خیرات میں سب سے بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے. کسی کو پانی پلانا، کسی کے پانی پلانے کے لیے اہتمام کرنا تمام صدقات میں سے سب سے بہتر صدقہ ہے. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد میں ہے، حضرت سعد سے مروی ہے. انہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ میں سے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا پانی پلانا. یعنی پانی پلانا تمام صدقات میں سے بہترین صدقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی صرف انسان نہیں، جانور بھی پیتے ہیں، زمین بھی سیراب ہوتی ہے، امیر غریب ہر کوئی پانی سے فائدہ لیتا ہے. اور دوسرا جب تک وہ پانی رہتا ہے، فرض کریں ہم ویلفیئر کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں، تو جب تک وہ ہینڈ پمپ سے پانی نکلتا رہے گا وہ ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے گا نا. اس لیے کہا کہ تمام صدقات میں سے سب سے بہتر صدقہ پانی پلانا ہے. اور صدقہ کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں نا، اللہ ناراض ہوتا ہے. جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ بندے کے گناہوں پہ پھر گرفت نہیں کرتا. اس صدقے کے بدلے اللہ پاک پھر بیماریاں، بلائیں، آزمائشیں دور کر دیتا ہے. اور ساتھ کہا بری موت سے بچاتا ہے. بری موت سے مراد کہ ایسے موت آئے کہ توبہ کرنے کا وقت ہی نہ ملے، یا موت کے وقت ہم ایسا کام کر رہے ہوں خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس وقت موت آنے کا وقت تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے والے شخص کی موت بری نہیں ہوگی.
موت تو آنی ہی ہے نا، وہ تو ہر ایک نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن بری موت سے صدقہ اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا صدقہ 70 بلاؤں سے نجات دلاتا ہے۔ اور آقا اسلام کا معمول تھا ہر روز جتنی اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی تھی ہر روز صدقہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ازواج محترات کا بھی یہ معمول تھا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو دیا ہوا ہے کوشش کریں کہ ہم بھی اس میں سے وہ مال اس کے راستے میں خرچ کریں، اور یاد رکھیں جو مال ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اس کا اجر زیادہ ہے، نہ کوئی ہمارے لیے پیچھے سے خرچ کرے گا، وہ تو اس کی مرضی ہے نا، ٹائم ہو نہ ہو، مزاج ہو نہ ہو، وہ تو جس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے اس کی مرضی ہے وہ خرچ کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ خرچ کر رہا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ لوگ کہیں نا اولاد بڑی نیک ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا۔ زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، مر جائیں پھر دیگے پکوا کے بانٹتے ہیں تاکہ نام آ جائے کہ ہم بڑے سخی ہیں۔ یہ دکھلاوا، ریاکاری دکھا دکھا کے کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس زندگی میں اس نے ہمیں جو دیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسے اس کے راستے میں خرچ کر کے جائیں تاکہ آخرت سنور جائے۔ اس گھر کے سنوارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آج اس لوکھال میں ہم آئے ہیں، یہ ڈیکوریشن دیکھ کے اچھا لگا ہے نا؟ بتائیں کس کو اچھا نہیں لگا؟ سب کو اچھا لگا ہے، کیونکہ محنت کی گئی ہے، محبت نظر آتی ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اگلا گھر بھی ایسے ہی خوبصورت ہو، ایسے ہی روشن ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کریں، حضور سے محبت کریں، حضور کے ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کرنے والے کی قبر کبھی اندھیری نہیں ہوگی، اس کی قبر ہمیشہ روشن ہوگی، اس کا اگلا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کے صدقے ہمیں اپنی گفتگو، اپنے کلام میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے والا بنائے، اور آج سے پہلے جو بھی ہماری زبان نے غلطیاں کی، گستاخیاں کی ہیں، میں اس لیے لفظ استعمال کر رہی ہوں گستاخیوں کیونکہ ہم نے بہت کی ہوں گی، ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہماری زبان کو ہر بری بات سے روکے، ہر سختی سے محروم رکھے، ہم محبتیں بکھیرنے والے ہو جائیں، ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں اور سوچیں کہ جو میں نے لفظ زبان سے نکالا ہے کسی کا دل تو نہیں دکھا، کسی کی برائی تو نہیں کر دی میں نے۔ جیسے کوئی ہمارے بارے میں جب بات کرتا ہے دل دکھتا ہے نا، تو کیا کسی اور کا دکھتا نہیں ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں دوبارہ آپ سب کی جو جتنی ٹیم نے آج اس لوکھال کو اتنے خوبصورت انداز میں سجایا، اتنی اچھی محفل کا اہتمام کیا، اور ہم سب کو آج حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ حصہ سیکھنے کے لیے انہوں نے موقع فراہم کیا ہے، میں آپ سب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور امید کروں گی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جتنا میں بتا سکی ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔